من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ آگے آیت نمبر 226 میں عورتوں کے متعلق ایک خاص قسم جس کا تعلق ہے ہی عورتوں کے ساتھ اس کا ذکر ہو رہا تھا، تو مطلقاً قسموں کے احکام بھی بیان فرما دیے گئے ان دو آیات کریمہ میں۔ یہ جو دو آیات کریمہ ہیں ان کے شان نزول یہ ہے، آقا علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے داماد تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے کسی معاملے میں انبن ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ آج کے بعد نہ تو میں تیرے ساتھ کوئی بھلائی والا کام کروں گا، نہ تیرا کسی کے ساتھ مسئلہ آیا تو میں اس میں پڑوں گا، ٹھیک ہے نا، یہ قسم کھا لی۔ اب کوئی بھی بندہ ان کے ساتھ کوئی بات لے کے آتا کہ آپ کے داماد نے ہمیں یہ کہا ہے تو فوراً اسے کہتے دیکھو بے باسوں، میں نے تو قسم اٹھا رکھی ہے، میں اس کے معاملے میں نہیں آؤں گا۔ کسی طرح کی بھی کوئی بات ہوتی تو یہ فوراً یہی کہتے کہ میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے، میں اس کے معاملے میں نہیں آؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دو آیات کریمہ کے اندر قسم کے کچھ احکامات بھی بیان فرمائے اور ساتھ یہ تنبیہ بھی فرمائی، میرا نام تو ہے نیکی کرنے کے لیے، میرا نام تو ہے نیکی کرنے کے لیے، میرا نام لے کے نیکی کرنی چاہیے، تم میرا نام لے کے نیکی روکتے پھرتے ہو ہیں، یہ تو درست نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد میں ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، فرمایا ہوئے اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ بناؤ، ہیں رب کا نام لے کے میں نے جی رب کے نام کی قسم کھائی ہے نیکی نہیں کروں گا، میں نے رب کے نام کی قسم کھائی ہے میں صلح نہیں کرواؤں گا۔ ہو جاتا ہے آج بھی کوئی بندہ کسی کی دو بندوں کے درمیان صلح کروانے لگے، دو لڑ رہے ہوں، اوپر سے ایک آدھا مکہ اسے بھی لگ جائے، ہیں وہ اپنے جناب بازو ملتا ہوا پیچھے جا کھڑا ہوگا، لو جی لڑتے رہیں یہ، ہم تو ان کی صلح نہیں کرواتے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ بعد میں بیٹھے کہہ رہے تھے ہمیں صلح کروانے سے کون سے نفلوں کا ثواب ہوا بھائی، ہیں بھی اس طرح کے کام ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ کسی کے درمیان صلح کروانے لگے یا کوئی بھی بندہ کسی کے ساتھ نیکی کرے، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں بھی نیکی کا زمانہ نہیں رہا، تو بندہ پوچھے زمانہ پھر کون سا ہے؟ کون سا زمانہ ہے؟ اسی چیز سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا، میں یہ نہیں کرنا، تم نے یہ نہیں کہنا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ آج میں بھی تیرے معاملے میں نہیں آؤں گا، تو جو بھی کر میں تیرے معاملے میں نہیں آؤں گا۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا نہ، میں میرا نام لے کے نیکی نہ روکو، ہاں میرا نام تو ہے ہی نیکی کروانے کے لیے، نیکی کا حکم دینے کے لیے، ہیں جی نیکی کی طرف ترغیب دلانے کے لیے، اور تم میرا نام لے کے قسم اٹھا کے میرے نام کی جاتے پھرتے ہو کہ میں آج کے بعد کوئی نیکی نہیں کروں گا، کوئی اچھا کام نہیں کروں گا۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا نہ۔ آگے تین چیزیں بیان فرمائی رب تبارک و تعالی نے، میں کہ تم قسم اٹھاؤ اس بات پر کہ ان تبرو کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا اور کوئی تقوی والا کام نہیں کرو گے، وتصلحوا بین الناس اور لوگوں میں صلح نہیں کرواؤ گے، میں نہ یہ نہ کرو۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، میں تم اپنی قسموں کو آڑ نہ بناؤ ان کاموں میں کہ نیکی نہیں کرو گے، تقوی کا کوئی کام نہیں کرو گے، وتصلحوا بین الناس اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤ گے، میں نہ ان باتوں کی قسم نہ اٹھاؤ۔ کریمہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ ایسے کام پر قسم کھا لے کہ نیکی نہیں کروں گا، یا قسم کھا لے کہ گناہ کروں گا، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس بندے پر ضروری ہے کہ وہ قسم توڑ دے اور اس قسم کا کفارہ دے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور وہ نیکی والا کام کرے، وہ نیکی والا کام کرے، جس کام کے تک پر اس نے قسم کھائی ہے وہ نیکی والا کام کرے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جس گناہ کے کرنے پر اس نے قسم کھائی ہے، میں وہاں بھی کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے وہ تو نیکیوں کی چابی ہے، وہ گناہ کے لیے اسے چابی بنا رہا ہے۔ وہ کہے جی میں قسم کھا لے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں تو چوری کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام چوری کے لیے تھوڑا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے وہ حرام کاموں کے لیے چابی تھوڑا ہے، جسے تم جناب رب تبارک و تعالیٰ کے نام کو کہاں استعمال کر رہے ہو، میں نہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ سمیع علیم،
اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں یہ سننے والا جاننے والا، پیچھے یہ فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ بناؤ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم اگر ایسی قسم کھا بیٹھو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آؤ گے، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ نہیں کرو گے، ان کے ساتھ تقوی والا معاملہ نہیں کرو گے، دو بندے لڑے ہوئے اپنے رشتہ دار ہوں یا کوئی دوست ہوں احباب ہوں، لڑے ہوئے ان کے درمیان صلح نہیں کرواؤ گے، رب تعالیٰ نے اب قسم توڑ دو، اب قسم توڑ دو۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے۔ تم جو قسم توڑ رہے ہو نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب تمہارا قسم توڑنا کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، اب رب کے نام کی قسم اٹھائیے اس سے توڑیں گے تو یہ تو گناہ ہو جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہ، یہ تمہارا قسم توڑنا یہ گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ یہی رب تبارک و تعالیٰ کے نام کا ادب ہے کہ تم قسم توڑ دو اور نیکی والے کام شروع کر دو۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے۔ تمہاری نیت جو ہے اس قسم کے توڑنے سے رب کے نام کی بے ادبی نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے نام کی تعظیم ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے نام کا ادب ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ آگے دیکھیں جی، ایک قسم کا نام لے کر بیان فرمایا آیت نمبر 225 میں، اور ایک قسم جو ہے وہ اس کی تعریف ایک طرح سے ذکر کر دی لیکن اس کا نام نہیں آیا۔ قسم تین طرح کی قسمیں، کتنی طرح کی قسمیں؟ تین طرح کی قسمیں مطلقاً۔ آگے ایلا والی قسم جو آ رہی ہے وہ خاص عورتوں کے ساتھ ہے، اس کا الگ سے حکم بیان ہوگا۔ یہ تین قسمیں جو ہیں، سب سے پہلی قسم یمین لغو ہے۔ کیا ہے؟ لغو۔ کیا؟ لغو، واو کے ساتھ آخر میں واو آتا ہے۔ یمین لغو، یمین لغو میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختلاف ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی بندہ قسم کھا لے بلا قصد و بلا ارادہ، جیسے عرب اس وقت کھاتے تھے اور عرب آج بھی کھاتے ہیں اور بے تحاشا کھاتے ہیں، ہمارے بھی کئی لوگ کھاتے ہیں اور قسمیں اور اپنے قسمیں، پتہ نہیں ہوتا ایسی قسم کھائے جا رہے ہیں، اور اللہ کی قسم میں تم کہہ رہے ہیں بھائی کوئی بات بھی ہے یا ایسی قسم کھائے جا رہے ہو؟ عرب لوگ بہت قسمیں کھاتے ہیں آج بھی، واللہ۔ ایک بندہ کھڑا مجھے کہنے لگا میں حرامی ہوں واللہ، پاکستانی تھا وہ، کہتا ہے واللہ کہہ رہا ہوں، آپ نے میرے سے بڑا حرامی نہیں دیکھا ہوگا۔ میں نے کہا بات تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ بھائی، عجیب بیوقوف، آپ اسے نہیں پتا کہ واللہ کہہ کے کہہ آ رہا ہے وہ، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ۔ اب وہ قسم کھائے بھی صحیح تو اس بات پہ قسم کھا کہہ سکتے ہیں وہ۔ ایسی لغو قسمیں جو ہے نا، یہ ویسے میں نے آپ کو مثال دی ہے ان کی کثرت کہ وہ کثرت کے ساتھ قسمیں کھاتے ہیں۔ یمین لغو کیا ہے جی؟ جس پر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یمین لغو پر مواخذہ نہیں فرماتا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہر وہ قسم جو بلا قصد و بلا ارادہ ہو، وہ کون سی قسم ہے؟ یمین لغو ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یمین لغو یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ زمانہ ماضی کی طرف کسی بات کو سچا جانتے ہوئے کہ ایسا واقعہ ہوا ہے اس پہ قسم کھا لے حالانکہ ہوا نہ ہو، وہ قسم خلاف واقع ہو۔ جس بات پہ قسم کھا رہا ہے، مثال کے طور پر اس نے قسم کھائی کہ جناب رات کو 1:03 پہ بارش آئی تھی یا ندیم ٹاؤن میں، اور قسم کھا رہا ہے اور رات کو بارش آئی نہیں، رات کو بارش نہیں آئی۔ یہ یمین لغو ہے۔ کن کی نزدیک؟ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک، ہیں جی۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یمین لغو کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ بلا قصد و بلا ارادہ، اس کا تعلق چاہے کسی زمانے کے ساتھ ہو، ماضی کے ساتھ ہو، مستقبل کے ساتھ ہو، حال کے ساتھ ہو، کوئی بھی قسم کھا لے بلا قصد و بلا ارادہ، وہ یمین لغو ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہمارے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ایسی قسم جو ہے اس کے کھانے پر یمین لغو جو ہے نہ تو اس پر کوئی کفارہ ہے اور نہ ہی اس کے آخرت میں کوئی مواخذہ ہوگا، بلا قصد و بلا ارادہ اس نے قسم کھا لی ہے۔ اچھا، ایک ہے یمین، یہ یمین لغو آ گئی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں جو یمین لغو ہے، یہ لغو ہے قسم کی قسم ہے، لغو قسم کی قسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں فرمائے گا، رب تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ آگے فرمایا کہ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، ہاں لیکن وہ قسم جو تمہارا دل کمائے،
مطلب کیا ہے؟ جہاں پہ ارادہ پایا جائے، جہاں پہ ارادہ پایا جائے۔ اس سے ثابت ہوگا بما کسبت قلوبکم، پچھلی قسم وہ ہے جو بلا ارادہ ہو، جو بلا ارادہ ہو۔ آگے بما کہ بما کسبت قلوبکم، جو تمہارا دل کمائے، مطلب کیا ہے؟ پیچھے دل کا ارادہ نہیں، یہاں دل کا ارادہ پایا جا رہا ہے۔ بما کہ تمہارے دل کا ارادہ ہو، یہ ذہن میں رہے، یہاں پہ جس قسم کی بات ہو رہی ہے وہ یمین منعقدہ ہے۔ کون سی یمین ہے؟ یہ قسم کو یمین کہتے ہیں، بعد میں پریشانی ہو جاتی کئی دوستوں کو۔ قسم کو کیا کہتے ہیں؟ یمین، یمین بھی کہتے ہیں اسے، قسم بھی کہتے ہیں۔ زمانہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھانا، اسے کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ یمین منعقدہ، کہ آنے والے دور میں یہ کام کروں گا یا یہ کام نہیں کروں گا، چاہے وہ کام حلال ہو یا حرام ہو۔ حرام کام کے کرنے پر قسم اٹھائی تو قسم کو توڑنا ضروری ہے، حلال کام کے ترک پر قسم اٹھائی، نیکی والے کام کے ترک پر قسم اٹھائی تو بھی قسم کو توڑنا ضروری ہے۔ ہاں کوئی ایسا کام تھا، مثال کے طور پر گناہ تھا، اس نے قسم کھائی کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، پھر اس نے گناہ کر لیا، قسم اس کی ٹوٹ گئی، حالانکہ اس قسم کو پورا کرنا ضروری تھا، اس قسم کو پورا کرنا ضروری تھا، لیکن اس نے قسم توڑ لی ہے، اب اس پر کفارہ ہے۔ کیا ہے؟ کفارہ ہے۔ اس کے کفارے کیا ہے؟ وہ 6 پارے کی سورہ مائدہ شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے، وہ 6 پارے میں بیان ہوئے ہیں اور آپ بھی سن چکے ہیں۔ اچھا، یہ دو قسم کی قسموں کا بیان ہو گیا ایک ہی آیت مبارکہ کے اندر، یمین لغو اور یمین منعقدہ۔ یمین، یہ یاد کریں لفظ یار، یمین لغو اور یمین منعقدہ۔ یمین لغو پر کسی طرح کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے متعلق آخرت میں مواخذہ ہوگا، کیونکہ رب تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لغو قسم کی جو قسمیں تمہاری ان پر کوئی مواخذہ نہیں فرمائے گا رب تبارک و تعالیٰ۔ ہاں ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، جہاں تمہارے دل کا قصد پایا جائے، ارادہ پایا جائے، دل کا عمل پایا جائے، وہاں پہ پکڑ ہوگی، وہاں کفارہ بھی ہوگا اور آخرت میں سزا بھی ہوگی اگر اس کے خلاف واقع ہوگا۔ اچھا، تیسری قسم جو ہے وہ ہے یمین غموس۔ کیا ہے؟ یمین غموس۔ یمین غموس کیا ہے؟ یمین غموس یہ ہے زمانہ ماضی کے متعلق کو بندہ قسم اٹھائے، زمانہ ماضی کے متعلق کو قسم اٹھائے اور بلا قصد و بلا ارادہ نہ ہو، قصد اور ارادے کے ساتھ ہو، کیونکہ ما کہ بما کسبت قلوبکم، یہیں سے ضمناً تیسری قسم کی قسم جو ہے وہ بھی ثابت ہو رہی ہے کہ زمانہ ماضی میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی، یہ کہے کہ میں نے یہ کام کیا تھا اور وہ کیا نہ ہو، یہ کہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تھا اور وہ اس نے کیا ہو، یعنی جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے، اسے پتہ ہے بقصد با ارادہ قسم اٹھا رہا ہے میں نے یہ کام نہیں کیا جی، یا کہے جی میں نے یہ کام کیا تھا۔ ایسی دونوں صورتوں کے اندر وہ قسم جو ہے وہ یمین غموس کہلائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ یمین غموس کہلائے گی۔ یہ قسم جو ہے نا جو زمانہ ماضی کے متعلق اس نے اٹھائی ہے اور وہ قسم خلاف واقع ہے، کام کیا تھا تو قسم اٹھائی کہ میں نے نہیں کیا، کام نہیں کیا تھا قسم اٹھائی کہ میں نے یہ کیا ہے، ایسی صورت کے اندر اس پر کفارہ تو نہیں ہے، کیوں قسم توڑ تو نہیں رہا، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں اس صورت میں بھی کفارہ ہے، اس پر اس صورت میں بھی اس پر کفارہ ہے، لیکن ہمارے ہاں اس پر کفارہ نہیں ہے، اس پر توبہ ضروری ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرے گا قیامت والے دن اس پر مواخذہ ضرور ہوگا، قیامت والے دن مواخذہ ضرور ہوگا، کیونکہ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، فرمایا کہ لیکن تمہارا مواخذہ ہوگا اس پر جو تمہارے دل نے کمایا ہے، وہ دل آگے والے دور میں کمائے گا، یعنی آگے والے دور میں قسم اٹھائے کہ آنے والے دور میں یہ کروں گا یا یہ نہیں کروں گا، اس کا خلاف واقع ہو گیا تو اب اس پر کفارہ بھی ہے اور آخرت میں مواخذہ بھی ہے۔ اگر اس نے زمانہ ماضی کے متعلق قسم اٹھائی تو پھر اس پر کیا ہے؟ توبہ ہے۔ کیا ہے؟ توبہ ہے، اور آخرت میں مواخذہ ہوگا توبہ نہ کرنے کی صورت میں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا واللہ غفور حلیم، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا بھی ہے اور حلم والا بھی ہے۔ جی آگے دیکھیں جی، ایک اہم مسئلہ ہے، عموماً لوگوں کے اندر یہ بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بندہ اگر 4 مہینے پورے اپنی بیوی کے پاس نہ جائے تو عورت کو طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ مشہور ہے نا مسئلہ، سنا ہوگا آپ نے بھی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔
قربت نہ کرے، عورت کے قریب نہ جائے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ بندہ پوچھے پھر جو لوگ باہر جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، سال سال نہیں آتے، 2 سال نہیں آتے، ان کی تو بیویاں پھر فارغ ہو گئی کہ نہیں؟ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ صحیح صورت مسئلہ جو ہے وہ اس آیا مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ان 2 آیات کریمہ میں۔ وہ مسئلہ کیا ہے جی؟ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ عربوں کا یہ رواج تھا، وہ کسی عورت کے ساتھ نفرت کا اظہار کرتے نا تو قسم کھا لیتے تھے کہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، یعنی تیرے ساتھ جماع نہیں کروں گا، اور یہ قسم کھا لیتے، پھر ہمیشہ ہمیشہ اس کو ایسے چھوڑے رکھتے، یعنی نہ تو طلاق دیتے کہ وہ آگے نکاح کر لے، اور نہ ہی اس کے ساتھ قربت کرتے کہ اسے ذہنی تسکین حاصل ہو، بالکل نہیں۔ یعنی اسے نہ بیوہ کرتے، یعنی کہ نہ اسے طلاق والی کرتے کہ وہ آگے نکاح کر لے، نہ ہی اس کے قریب جاتے، وہ بالکل بیچاری لٹکی رہتی ایک نکارہ عضو بن کر، نہ ادھر کی نہ ادھر کی۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اب رب تبارک و تعالی نے اس کی تحدید کر دی، حد بیان کر دی۔ اسلام نے، اس سے پہلے نہیں تھی، عورت لٹکی ہے تو لٹکی رہنے دیں بس۔ اسلام نے، دیکھیں جی احسان کتنا ہے اسلام کا، قسم اٹھا لی ہے تو لٹکی رہی ہے عورت، نہ نہ نہ۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اب صورت مسئلہ دیکھیں جی، رب تبارک و تعالی نے کیا عورتوں پر احسان فرمایا۔ میں کوئی بندہ قسم اٹھائے 4 مہینے سے پہلے کی، مہینے کی، 2 مہینے کی، 2.5 کی، 3 کی، 3 مہینے 27 دنوں کی، 28 دنوں کی، چاند پورے ہونے تک نہیں، یہ اتنے دنوں کی، چوتھا مہینہ پورا نہ ہو، اتنے دنوں کی قسم اٹھائی، تو یہ قسم پوری کر لی اس نے، اتنا عرصہ میں بیوی کے قریب مطلب صحبت نہیں کروں گا، یہ اس نے قسم اٹھائی 3 مہینے 27 دنوں کی، 3 مہینے کی جتنی بھی، 3 مہینے 4 مہینے سے کم قسم اٹھائی تھی اس نے، میں قریب نہیں جاؤں گا۔ ایسی صورت کے اندر اگر اس نے قسم پوری کر لی تو کوئی طلاق نہیں ہے، کوئی طلاق نہیں ہے۔ اگر اس نے 3 مہینے سے 4 مہینے پورے ہونے سے پہلے قسم توڑ دی تو کفارہ دے گا، کیا کرے گا؟ کفارہ دے گا۔ اور اگر اس نے قسم اٹھائی تھی 4 مہینے پورے کی، یا 4 مہینے سے زائد کی، 5 کی، 6 کی، 7 کی، جتنی بھی، تیسری صورت یہ، یا پھر اس نے قسم اٹھائی تھی لاتعداد دنوں کی، یعنی کہ لمبے عرصے تک کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اس کے ساتھ مجامت اور صحبت نہیں کروں گا، ایسی یہ 3 صورتیں بن گئی۔ کتنی بن گئی؟ 4 مہینے پورے کی قسم اٹھائی، 4 مہینے سے زائد کی قسم اٹھائی لیکن تحدید کر دی، 5 مہینے، 6 مہینے، 7 مہینے، اچھا، یا پھر یہ قسم اٹھائی کہ ہمیشہ کے لیے صحبت نہیں کروں گا۔ یہ 3 صورتیں ہو گئی۔ ان 3 صورتوں کے اندر اگر اس نے 4 مہینے پورے کر لیے، 4 مہینے پورے کر لیے، 4 مہینے پورے اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا، تو ایک طلاق بائن ہمارے نزدیک واقع ہو جائے گی، اس کے کہے بغیر، منہ سے طلاق کا لفظ بولے بغیر طلاق واقع ہو جائے گی، ایک طلاق واقع ہو جائے گی، اور وہ طلاق بائن واقع ہوگی۔ کیا واقع ہوگی؟ بائن۔ رجعی طلاق اور بائن طلاق میں فرق کیا ہے؟ طلاق رجعی وہ ہوتی ہے جس میں رجوع کر لے عدت کے اندر، وہ کہے کہ میں تجھے واپس لاتا ہوں، ہمارے نزدیک صرف یہ کہنا کافی ہے، اپنی بیوی کو کہہ دے میں تجھے واپس لاتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں اپنی طلاق سے۔ لیکن امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک رجوع کے لیے صحبت شرط ہے، جب تک صحبت نہیں کرے گا رجوع نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ صحبت کرے گا تو رجوع ہوگا، وغیرہ رجوع نہیں ہوگا۔ 4 مہینے پورے ہو گئے، طلاق بائن بائن کیا ہے؟ 4 مہینے پورے ہو گئے، طلاق بائن واقع ہو گئی۔ جب طلاق بائن واقع ہوئی تو اب رجوع نہیں ہے، رجوع طلاق بائن کی صورت میں رجوع نہیں ہوتا، لیکن طلاق بائن چونکہ ایک واقع ہو گئی ہے، اب وہ بندہ اسی اپنی بیوی کو نکاح کر کے واپس لا سکتا ہے، یعنی بغیر کسی حلالے کے بعد معاملے میں پڑے، صرف نکاح کر کے اسے واپس لا سکتا ہے۔ لیکن اب اسے ایک طلاق چونکہ بائن واقع ہو گئی ہے، اب اسے 2 طلاقوں کا حق ہوگا۔ کتنی کا حق ہوگا؟ 2 طلاقوں کا حق ہوگا۔ یہ نہیں کہ اب پھر سے جناب وہ کہے جی نیا کام شروع ہو گیا، پھر 3 کا مالک بن گیا ہوں، نہ، ایک کو خرچ کر چکا ہے، ایک اپنی صرف کر چکا ہے، باقی اس کے پاس کتنی طلاقوں کا حق رہ گیا؟ 2 کا رہ گیا۔
یہ مسئلہ سمجھ آیا ہے؟ ہاں جی، ایک طلاق اسے طلاق بائن واقع ہو جائے گی 4 مہینے پورے کر جاتا ہے تو ٹھیک ہے جی، چاہے اس نے قسم جتنی مرضی اٹھائی تھی، 4 مہینے جیسے پورے ہوں گے تو ایلا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ایلا. اسے شرعی اور فقہی اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں اسے ایلا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایلا کہتے ہیں. یہ وہ قسم ہے جس کا تعلق خاص منکوحہ کے ساتھ ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر، فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں سے ایلا کر بیٹھیں، تربص 4 اشہر، 4 مہینے انتظار کرنا ہے. کتنے مہینے انتظار کرنا ہے؟ 4 مہینے پورے انتظار کرنا ہے. 4 مہینے پورے ہو جائیں گے، رب تعالیٰ نے ارشاد فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ 4 مہینے پورے کر لے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اگر وہ 4 مہینے کے اندر اندر صحبت کر لیتا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ کفارہ دے گا اور بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی. بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی. 4 مہینے پورے ہو گئے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ طلاق واقع ہو جائے گی. کون سی طلاق؟ بائن. دوبارہ واپس لانا چاہے گا تو کیا کرے گا؟ نکاح کرے گا. ہمارے ہاں یہ ہے، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک صورتحال تھوڑی مختلف ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب تک طلاق کا لفظ نہیں بولے گا طلاق واقع نہیں ہوگی. وہ فرماتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ جائے گی عدالت میں. کہاں جائے گی؟ عدالت میں جائے گی. عدالت پھر قاضی جو ہے وہ شوہر کو بلائے گا. وہ شوہر جب آئے گا تو وہ آگے کہے گا ہاں بھی اسے طلاق دے تو اپنی بیوی کو. وہ اگر نہیں دے گا تو پھر قاضی دے دے گا طلاق. پھر قاضی دے دے گا. یہ طلاق قاضی نہیں دے رہا، یہ طلاق اسے ایلا دلوا رہا ہے. کون دلوا رہا ہے؟ ایلا دلوا رہا ہے. اگر وہ شوہر انکار کرتا ہے تو طلاق جو قاضی دے رہا ہے حقیقت میں وہ ایلا دلوا رہا ہے اسے. ایلا اس نے خود کیا تھا. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ آگے دیکھیں جی، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لیکن ہمارے ہاں صرف 4 مہینے پورے ہوتے ہی اس کے زبان سے کہے بغیر طلاق واقع ہو جائے گی. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر وہ پکا عزم کر لیں طلاق کا. کیا کر لیں؟ عزم کر لیں طلاق کا، کیونکہ 4 مہینے پورے ہونا ہی طلاق ہے. صرف 4 مہینے پورے ہونے کا عزم کر لیں تو یہ طلاق ہے. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان 4 مہینوں کے اندر اندر وہ اپنی بیویوں سے قربت نہ کریں، رجوع یعنی کہ وہ صحبت نہ کریں تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا فإن اللہ سمیع علیم، تو اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے. مطلب کیا ہے؟ تو 4 مہینے پورے ہو گئے طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق بائن واقع ہو جائے گی. سمجھ آ گیا مسئلہ جی؟ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ 4 مہینے تک بندہ اپنی بیوی سے قریب نہ، بیوی کے قریب نہ جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، وہ غلط ہے. اصل صورت مسئلہ وہ یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے کہ بندہ قسم اٹھائے 4 مہینے تک اپنی بیوی کے قریب نہ جانے کی، 4 مہینے پورے کر لے تو طلاق واقع ہوتی ہے. 4 مہینے پورے کر لے تو واقع ہوتی ہے طلاق، وگرنہ طلاق واقع نہیں ہوتی. 4 مہینے سے پہلے اپنی بیوی کے قریب چلا گیا تو صرف اور صرف کفارہ دے گا قسم کا، قسم کا کفارہ دے کے بیوی اس کے لیے حلال ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.